تفسیر عزیزی میں ہے خالق کائنات مالک ارض و سماوات نے 18,000 قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا. ان 18,000 قسم کی مخلوقات میں اللہ نے 4 قسم کی مخلوقات کو چن کر سب سے نمایاں کر دیا. ایک کو اللہ نے انسان کہا, ایک کو حیوان کہا, ایک کو ملائک کہا, ایک کو جنات کہا. اللہ نے انسانوں کے سر پر ساری مخلوق کی سرداری کا تاج رکھ دیا. رب کریم نے فرشتے بھی بے شمار پیدا کیے. ان فرشتوں میں 4 فرشتوں کو چن کر سب سے نمایاں کر دیا. ایک کو جبرائیل کہا, ایک کو میکائیل کہا, ایک کو اسرائیل کہا, ایک کو اسرافیل کہا. رب نے حضرت جبرائیل کے سر پر سارے فرشتوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا. رب کریم نے انسانوں میں بے شمار عظمتوں والے انسان پیدا کیے. ان میں 4 گروہوں کو چن کر سب انسانوں سے نمایاں کر دیا. ایک کو نبیین کہا, ایک کو صدیقین کہا, ایک کو شہداء کہا, ایک کو صالحین کہا. رب نے نبیوں کے سر پر سارے انسانوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا. رب نے نبی بھی کم و بیش 1,24,000 بھیجے. ان نبیوں میں 4 نبیوں کو چن کر سب سے نمایاں کر دیا. ایک کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہا, ایک کو موسیٰ کلیم اللہ کہا, ایک کو جناب عیسیٰ روح اللہ کہا, ایک کو حضرت محمد الرسول اللہ کہا. رب کریم نے آقا کریم علیہ السلام کو صحابہ بھی بے شمار دیے. ان صحابہ میں رب نے 4 صحابہ کو چن کر سب سے نمایاں کر دیا. ایک کو حضرت صدیق اکبر کہا, ایک کو حضرت عمر فاروق کہا, ایک کو حضرت عثمان غنی کہا, ایک کو حضرت علی المرتضی شیر خدا کہا. رب نے صدیق اکبر کے سر پر سارے صحابہ کی سرداری کا تاج رکھ دیا. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے, رب کریم نے نبی پاک کی خاطر اللہ نے زمین و آسمان, دن اور رات اور مہینوں کو پیدا کیا. آپ ذرا غور تو کیجئے, رب نے دن اور راتوں کو پیدا کیا تو دن بھی سال کے بے شمار پیدا کیے. ان دنوں میں 4 دنوں کو چن کر سب سے نمایاں کر دیا. ایک کو یوم جمعہ کہا, ایک کو یوم عرفہ کہا, ایک کو یوم الاضحیٰ کہا, ایک کو یوم الفطر کہا. رب نے یوم جمعہ کے سر پر سارے دنوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا. رب نے راتیں بھی سال کی بے شمار پیدا کی. ان راتوں میں 4 راتوں کو چن کر سب سے نمایاں کر دیا. ایک کو لیلۃ القدر کہا, ایک کو اللہ نے شب برات کہا, ایک کو شب جائزہ کہا, ایک کو شب عرفہ کہا. رب نے شب قدر کے سر پر ساری راتوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا. اللہ نے 12 مہینوں کو پیدا کیا. ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو چن کر سب سے نمایاں کر دیا. اللہ نے ایک کو محرم الحرام کہا, ایک کو ذوالقعدہ الحرام کہا, ایک کو ذوالحجۃ الحرام کہا, ایک کو رمضان المبارک کہا. رمضان کے سر پر سارے مہینوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا. اللہ نے جو نبیوں کو بھیجا, ان نبیوں کو اللہ نے 104 کتابیں عطا فرمائیں. 104 کتابوں میں 4 کو چن کر سب سے نمایاں کر دیا. ایک کو تورات کہا, ایک کو زبور کہا, ایک کو انجیل کہا, ایک کو قرآن کہا. رب نے قرآن کو سب سے نمایاں کر دیا. آپ ذرا غور کیجئے, رب کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو 11 بیویاں عطا فرمائی. ان 11 میں سے 4 کو چن کر سب سے نمایاں کر دیا. ایک کو سجدہ کائنات سجدہ خدیجہ الکبریٰ کہا, ایک کو سجدہ عائشہ صدیقہ کہا, ایک کو سجدہ حفصہ بنت عمر کہا, ایک کو سجدہ ام حبیبہ کہا. سجدہ عائشہ کے سر پر ساری بیویوں کے سرداری کا تاج رکھ دیا. نے اپنے محبوب کو بیٹیاں بھی 4 عطا فرمائیں. ایک کو سجدہ زینب کہا, ایک کو سجدہ رقیہ کہا, ایک کو سجدہ ام کلثوم کہا, ایک کو سجدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کہا. رب نے خاتون جنت کے سر پر ساری بیٹیوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا. آپ ذرا اس تاریخ کے تھوڑا سا اور دیکھتے چلے جائیے. رب نے وضو میں فرض بھی 4 رکھے ہیں, سنت غسل بھی 4 رکھے ہیں. آپ ذرا اور غور کیجئے, رب نے اپنے نام نامی اسم گرامی لفظ اللہ میں 4 حرفوں کو رکھا ہے, نام محمد میں بھی 4 حرفوں کو رکھا ہے. آپ ذرا مزید دیکھیے, رب نے محبوب کو شانیں کیسے دی ہیں. لفظ اللہ سے آپ الف کو کم کیجئے, للہ, اس کا معنی کیا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض, ساری آسمان و زمین کی بادشاہی رب کائنات کے لیے ہے. للہ سے لام کو کر لیجئے, لہو آتا ہے, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, لہو سے لام کو کر دیجئے. ہو آتا ہے, ہو سے مراد بھی رب کی ذات ہے. اب نام محمد پر غور کیجئے. نبی پاک کا نام محمد ہے. محمد کا معنی وہ ذات جس کو رب نے بہت زیادہ فضیلت عطا کی ہے. یہ نام ایسی عظمت و شان والا ہے, آپ اس کے ایک ایک حرف کو کم کرتے جائیے, نام میں فرق نہ ملے گا, نام میں تبدیلی نہ آئے گی. نام محمد وہ ذات جس میں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے. لفظ محمد سے میم کو کم کریں, حمد کا معنی تعریف, یہ معنی بھی حضور کی ذات پر صادق آتا ہے.
ہم سے ہا کو کم کریں۔ مد کا معنی بلندی، یہ معنی بھی حضور کی ذات پر صادق آتا ہے۔ مد سے میم کو کم کریں۔ دال کا معنی رہنمائی کرنے والا، یہ معنی بھی نبی کی ذات پر صادق آتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کو، پیارے حبیب کو، جس طرح آپ کی ذات کو بے عیب بنایا ہے، آپ کے نام کو بھی رب نے بے عیب بنایا ہے۔ آپ کی ذات کو بے عیب بنایا، اسی طرح نام کو بھی بے عیب رکھا ہے۔ اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہ تو تھوڑی سی میں نے تاریخی آپ کو سیر کروائی ہے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کے اوصاف، آپ کے فضائل کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو شمار کرنا، کاؤنٹ کرنا اتنے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بھی عیب ہے، اس لیے کہ کسی کے بھی 1 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ 1 ارب 2 ارب شمار ہو گئے نا۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ ہمارے امام کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ فرماتے ہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ پھر کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے تو وصف، آپ کی خوبیاں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، عیب تناہی شمار ہونے کے عیب سے یا رسول اللہ آپ کے جو اوصاف ہیں وہ اس سے بری ہیں، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آقا کریم علیہ السلام کو رب نے جو شانیں، جو رفعتیں، جو بلندیاں دی ہیں، ان تک کوئی آج تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ آپ کو رفعتیں عطا رب نے کی ہیں۔ رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ میرے حبیب آپ کا ذکر بلند کس لیے کیا ہے؟ آپ کے لیے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ جانتے ہیں رب نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے؟ کیف رفعت ذکرک، کیسے رب نے آپ کے ذکر کو بلند کیا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل میرا رب خوب جانتا ہے۔ جبریل نے عرض کی حضور رب تعالیٰ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، پیارے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند ایسے کیا ہے کہ کائنات میں جہاں بھی میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ تیرا بھی ذکر کیا جائے گا۔ امام اہل سنت کے والد مفتی نقی علی خان رحمت اللہ علیہ، آپ سرور القلوب بذکر المحبوب کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں گویا رب کائنات فرماتا ہے اے پیارے حبیب عرش معلی پر میرا نام ہے تو عرش معلی پر تیرا نام ہے، سدرۃ المنتہا کے پتوں پر میرا نام ہے تو سدرۃ المنتہا کے پتوں پر تیرا نام ہے، جنت کے درختوں کے پتوں پر میرا نام ہے تو جنت کے درختوں کے پتوں پر تیرا نام ہے، حوروں کی جبینوں پر میرا نام ہے، حوروں کی جبینوں پر تیرا نام ہے، فرشتوں کے سینوں میں میرا نام ہے، فرشتوں کے سینوں میں تیرا نام ہے، ساتوں آسمانوں میں میرا نام ہے، ساتوں آسمانوں میں تیرا نام ہے، ساتوں زمینوں میں میرا نام ہے، ساتوں زمینوں میں تیرا نام ہے۔ اے پیارے حبیب تورات میں میرا نام ہے، تورات میں تیرا نام ہے، زبور میں میرا نام ہے، زبور میں تیرا نام ہے، انجیل میں میرا نام ہے، انجیل میں تیرا نام ہے، قرآن میں میرا نام ہے، قرآن میں تیرا نام ہے، کلمہ میں میرا نام ہے، کلمہ میں تیرا نام ہے، اذان میں میرا نام ہے، اذان میں تیرا نام ہے، اقامت میں میرا نام ہے، اقامت میں تیرا نام ہے، نماز میں میرا نام ہے، نماز میں تیرا نام ہے۔ پیارے حبیب جہاں جہاں میرا نام ہے وہاں وہاں تیرا نام ہے۔ ایسی رب نے شانیں عطا کی ہیں تو پھر ایسے حبیب کا ذکر کر کے اپنے نصیبوں کو نہ چمکایا جائے تو پھر کیوں نہ ان کا حبیب کا ذکر کیا جائے۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا میں نے پہلے آپ کو ایک عربی ربائی ان کی سنائی،
ان سے کسی نے پوچھا، 120 سال انہوں نے عمر پائی ہے، 60 سال زمانہ جاہلیت میں اور 60 سال زمانہ اسلام میں، بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا، حسان تم نبی پاک علیہ السلام کی نعتیں لکھتے ہو، ان کی نعتیں پڑھتے ہو، تم تو ان کا چرچا کر کے تم تو ان کے ذکر کو بلند کر رہے ہو۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے نا، کوئی شاعر کلام لکھتا ہے نا، نعت خواں کو دیتا جی پڑھیے گا۔ پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو پتا چلے حضرت نے شاعری کی ہے۔ نقیب ہوتا ہے تو نقیب کو کتنے لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے، حضرت کو 4 القاب ہمارے بھی لگا دیجئے گا تاکہ پتا چلے جناب میں بھی کچھ ہوں۔ تو کہا حسان تم تو نبی پاک کی نعتیں پڑھ کے تم نے تو ان کا ذکر اتنا اونچا کر دیا، اتنا بلند کر دیا۔ کہا استغفر اللہ، کیا باتیں کرتے ہو؟ ما مدحت محمدا بمقالتی، کہتے میں جو آقا کی تعریف کرتا ہوں، میں نے نبی پاک کی تعریف کر کے میں نے ان کے ذکر کو بلند نہیں کیا، لیکن مدحت مقالتا بمحمدی، بلکہ میں تو ان کا نام لے لے کر ذکر کر کر کے نعتیں پڑھ پڑھ کے اپنے کلام کو اونچا کرتا ہوں۔ حقیقت یہی ہے، ورنہ ہمیں کون جانتا تھا، کون پہچانتا تھا؟ یہ ان کے ذکر کی برکتیں ہیں، ان کے دین کی برکتیں ہیں، دینی ماحول کی برکتیں ہیں، عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں، ان کی سنتوں پر عمل کی برکتیں ہیں کہ لوگ آج آنکھیں بچھاتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو اخلاص کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ نبی پاک کے دین کی خدمت کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا کرتا ہے۔ جو صرف دنیا داری کے لیے کچھ کام کرتا ہے، لوگوں کی دلوں کے اندر کچھ دیر کے لیے اس کی محبت ہوتی ہے۔ دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنایا جائے، دین پر عمل کر کے آخرت کی نجات کے لیے دین پر عمل کیا جائے۔ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، آج بھی محبت کرنے والے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی عالم دین، کوئی عاشق رسول، کوئی نیک بندہ گلی سے گزرے تو کتنے لوگ کھڑے ہو کر ہاتھ ملاتے ہیں کہ حضرت دم کر دے۔ ایسی عزت، ایسا احترام دنیا کے کسی اور دنیا دار کے نصیب میں نہیں آتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان، آقا کریم کے میلاد پر خیر بہت ساری چیزیں ہیں، تو میں اسی چیز کو پیش نظر رکھے ہوئے ہوں کہ تھوڑا سا ایک ذائقہ دینا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر زندگی میں قسمت میں ہوا، دوبارہ حاصل پرانا ہوا تو انشاءاللہ پھر کبھی دیکھیں گے۔